بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جناب۔ سٹوریز میں نے 3 شیئر کرنی ہیں اور انتہائی اہم سٹوریز ہیں۔ سینٹرل سٹوری یہی ہے کہ کیا جیل میں خدیجہ شاہ کا ریپ ہوا ہے، اس پہ بہت ہی تفصیل سے بات کرنی ہے۔ اور دوسری بات کہ پنکی پیرنی عمران خان کو پھر چھوڑ گئی۔ اور تیسری سٹوری کہ ہماری ٹکٹوں کے پیسے واپس کرو۔ یہ ساری سٹوریز بہت ہی اہم سٹوریز ہیں، لیکن سب سے پہلے ہم نے 100 یتیم بچوں کو اسکول آپ کے تعاون اور اللہ کے کرم سے بھیج دیا۔ 100 باقی لائن میں لگے ہیں۔ سلائی مشینیں ہم نے 200 یتیم بچیوں اور بیواؤں میں تقسیم کرنی ہیں، اور ساتھ ہی ایک ووکیشنل سینٹر بھی کھولنا ہے۔ یہ نمبر ڈسپلے ہو رہا ہے تاکہ دکھی انسانیت کو یہی پیغام جانا چاہیے کہ آپ اکیلے نہیں۔ سب سے پہلے آ جائیں جناب خدیجہ شاہ کی سٹوری سے پہلے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، یہ ابرار الحق صاحب کی ویڈیو ہے۔ لوگ اب مذاق اڑا رہے ہیں کہ جی ابرار الحق صاحب نے پی ٹی آئی کو چھوڑنے کے لیے، جب پی ٹی آئی کو انہوں نے چھوڑا تو 3 دن سوگ بھی منانا مناسب نہیں سمجھا۔ حالانکہ جب وہ چھوڑ رہے تھے تو وہ پھوٹ پھوٹ کے رو رہے تھے۔ کوئی بھی بندہ اس طرح سے دھاڑے مار کے نہیں رویا جس طریقے سے ابرار الحق صاحب۔ یہ ابرار الحق صاحب علیم خان صاحب کی سوسائٹی میں ایک فنکشن ہو رہا ہے، اور اس میں انہوں نے گانا شروع کر دیا۔ بھائی کم از کم کو ہفتہ 10 دن تو رکتے، اتنا تو رک جاتے کہ کم از کم کو پتہ چلتا کہ جی آپ نے پی ٹی آئی کو چھوڑا بڑا روتے ہوئے اور بڑا افسردہ ہو کے اور بہت ہی نمناک آنکھوں کے ساتھ۔ یار یہ اب چلیں آگے آ جائیں، آگے آئیں بھائی۔ خدیجہ شاہ، آپ کو معلوم ہے کہ خدیجہ شاہ جنا ہاؤس پر یعنی کور کمانڈر ہاؤس پر حملے کی مرکزی ملزمہ۔ اچھا، یہی بتایا گیا آپ سب کو بھی، اور یہی سامنے آیا، اور وہ اپنے اس پر لائیو بھی ڈال رہی تھی سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر۔ انہوں نے آرمی چیف کے خلاف ٹویٹ بھی کیا اور وغیرہ وغیرہ۔ ٹھیک، خدیجہ شاہ آپ کو پتہ ہے ڈاکٹر سلمان شاہ کی بیٹی ہیں، اور مرحوم چیف آف آرمی سٹاف جنرل آصف نواز جنجوعہ کی نواسی ہیں۔ پہلے تو میں حیران ہوں کہ وزیر اعظم صاحب نے ایک اناؤنس کیا تھا، بہت ہی کیٹیگوریکلی 2 ٹوک الفاظ میں بتایا تھا کہ بھائی جس نے حملہ کیا آرمی کی تنصیبات پہ ان کا کیس چلے گا وہاں ملٹری کورٹس میں، اور جس نے حملہ کیا سویلین تنصیبات پہ ان کا کیس چلے گا دہشت گردی کی عدالت میں۔ تو ان کا نام آیا آرمی کی تنصیبات پہ حملہ کرنے، بلکہ یہ ماسٹر مائنڈ بتائی گئیں کہ جو کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ کیا گیا اس حملے کی ماسٹر مائنڈ یہی خدیجہ شاہ تھی۔ تو پھر مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ان کا کیس یہاں دہشت گردی کی عدالت میں کیوں آ گیا، کس نے بھیجا، اور ملٹری کورٹس میں کیوں نہیں چلا؟ کیا اس لیے نہیں چلا کہ یہ ملٹری سے ان کا تعلق تھا اور اسی گھرانے کی تھیں، تو اس وجہ سے کہیں شک نہ گزرے کہ جناب کسی نے اس کو بری کر دیا؟ یا کیا اس وجہ سے اس کو نہیں چلایا گیا وہاں پر اور کسی نے کھینچ کے یہاں لے آئے کہ جی اس طریقے سے ڈنڈی مار کے ہم ادھر ادھر کر لیں گے؟ اور مجھے پرسنلی پتہ ہے بہت سارے لوگوں نے آف دا ریکارڈ بھی بتایا ہے کہ یہ صرف جنرل عاصم منیر کو دعا کریں کہ جنہوں نے بالکل کہا کہ جی کوئی بڑا ہے چھوٹا ہے، کوئی آرمی کے گھرانے سے ہے، آرمی سے باہر کا ہے، کوئی بھی ہے، سب کے ساتھ برابر کا سلوک ہوگا۔ ادروائز ہمارے تو سیاستدانوں نے بھی بہت ساروں نے یہاں پہ سفارشیں کیں، اور ہمارا تو یہاں پر حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں نے بھی سفارشیں کی ہیں خدیجہ شاہ کی۔ آپ تو ویسے ہی سنتے ہیں نا، تو آپ بہت ساری چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا، اور بہت ساری چیزیں جو بینیتھ دا سرفیس ہوتی ہیں وہ لوگوں تک نہیں پہنچتی۔ حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں نے خدیجہ شاہ کی سفارشیں کی ہیں، لیکن آرمی چیف ڈٹ گئے ہیں۔ انہوں نے کہا جی نہیں، جس نے جو جرم کیا ہے اس کی سزا اس کو ملنی چاہیے۔ اب بہت سارے آپ دیکھ رہے ہوں گے میڈیا کل پرسوں سے مر رہا ہے، بڑی خبریں چلا رہا ہے کہ جناب خدیجہ شاہ کی جیل میں طبیعت خراب ہو گئی۔ ذرائع، مطلب ہمیں ایک چیز کے بارے میں ہوتا ہے نا کہ صحافی کو ذرائع سے آپ خبریں چلا سکتے ہیں، تو بس جو بھی جس طریقے کا بھی ہوگا نا ذرائع پہ آپ لگا دیں، ٹھیک ہے،
اور اس طرح کا میں معذرت کے ساتھ کہوں گا بے ایمان میڈیا ہے کہ یقین کیجئے کہ خدیجہ شاہ کو پتہ نہیں جیل کا کھانا پسند نہیں آیا، پتہ نہیں ان کو پتہ نہیں کیا مصیبت ہو گئی، انہوں نے وہ جناب وہ سارا کچھ۔ اچھا، رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی کل رات، اور رات کو 12 بجے کے بعد، تقریباً کو 12:30 بجے۔ اس میں انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی پلان بنا رہی ہے، اور پی ٹی آئی یہ کر رہی ہے کہ جی آپ وہ کریں، کسی رہنما کے گھر پہ حملہ کریں، فائرنگ کروائیں، قتل و غارت ہو، اور نام لگا دیں لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا، ٹھیک۔ آپ کسی خاتون کو کہیں یہ آپ شوشہ چھوڑیں کہ ان کا ریپ ہوا ہے اور جیل میں ہوا ہے یا جیل سے باہر ہوا ہے یا وغیرہ وغیرہ، تو سارے کا سارا الزام پولیس پر، لا انفورسمنٹ ایجنسیز پر، ان پر لگا دیں، ٹھیک۔ رانا ثناء اللہ نے یہ پریس کانفرنس کی تو یوتھیوں نے پھر اس کے بعد، اور عمران خان صاحب نے بھی اس کے بعد یہ کہنا شروع کر دیا کہ رانا ثناء اللہ کی پریس کانفرنس کا تو مطلب یہ ہے کہ یا تو ان کو خوف ہے کہ پی ٹی آئی کی خواتین باہر آئیں گی تو وہ سچ بتا دیں گی کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا، یا پھر ان سے کوئی بھانڈ ہو گیا ہے، انہوں نے کسی کا وہاں پر ریپ کر دیا ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، تو رانا ثناء اللہ کی یہ ساری چیزیں بتا رہی ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں بہت کچھ، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اب تو عمران خان صاحب کی وہ زوم میٹنگ کی تفصیل آ گئی ہے کہ جس پہ وہ جناب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس طریقے سے بدنام کیا جائے اور خواتین کو زیادہ استعمال کیا جائے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، رانا ثناء اللہ صاحب نے جیسے یہ کیا تو پھر اس کے بعد یوتھیے شروع ہو گئے، اور یوتھیوں نے پھیلانا شروع کر دی بات کہ جی خدیجہ شاہ کا جیل میں ریپ ہوا ہے، ٹھیک۔ اچھا، اس میں کسی قسم کی کچھ اور بھی خواتین یا لڑکیاں جو رہا ہو کے آئیں، ان کا میں انٹرویو دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پر، وہ کہہ رہی تھی کہ بہت ہی اچھا ماحول ہے۔ یہاں پر پولیس بھی کہہ رہی تھی کہ جی ان کو الگ رکھا گیا ہے، خواتین کے سیل میں رکھا گیا، جب تھانے میں رکھا گیا وہاں پر بھی خواتین کی بیرکس میں رکھا گیا ہے۔ وہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ کوٹ لکھپت جیل میں جہاں یاسمین راشد صاحبہ ہیں جس بیرک میں خواتین کی، اسی بیرک میں جو ہے نا وہ ہیں خدیجہ شاہ صاحبہ۔ خدیجہ شاہ اور بھی بہت ساری خواتین ہیں، سینکڑوں خواتین ہیں جو کہ اس طریقے سے۔ عمران خان صاحب کہہ رہے تھے، کل انہوں نے خطاب کیا اور انہوں نے کہا کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پاکستان کی تاریخ میں خواتین کے ساتھ ایسا ہوا ہو، ٹھیک۔ سر آپ کی بات ہو سکتا ہے ٹھیک ہو، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ 1947 سے لے کر آج تک کسی سیاسی جماعت کی خواتین نے اس طریقے سے ڈنڈے اٹھائے ہوں، اس طریقے سے ڈنڈے، سوٹیاں، لاٹھیاں اٹھا کے وہ مردوں کے شانہ بشانہ نہیں، مردوں سے آگے چلی ہوں اور انہوں نے توڑ پھوڑ کی ہو، اور انہوں نے جا کے گیٹ توڑے ہوں اور جا کے گیٹ پہ ڈنڈے برسائے ہوں اور ساتھ آگ لگوائی ہو۔ کبھی ایسا نہیں ہوا۔ میں تو یقین کریں یہاں سنا نہیں سکتا، جو پاکستان کے اندر یوتھنیاں ہیں، جو پاکستان کے باہر اوورسیز یوتھنیاں ہیں، آپ یقین کیجئے ایسی ننگی گالیاں دیتی ہیں۔ یہ وہ یوتھنیاں ہیں جو شراب پیتی ہیں، جو میں معذرت کے ساتھ کہوں گا، پھر لوگ کہتے ہیں یہ ان کا پرسنل فیل ہے، جو چرس پیتی ہیں، جو اس طریقے سے 2014 کے دھرنے میں جس طرح سے مبینہ طور پہ استعمال ہوئیں، وہ زمان پارک میں مبینہ طور پہ استعمال ہوئیں، ان کی اپنی آڈیوز آئی ہیں، میں نہیں کہہ رہا، ان کی اپنی آڈیوز آئی ہیں کہ کس طریقے سے۔ اب تو وہ افتخار دورانی کی ویڈیو آ گئی ہے، اور میں تو حیران ہوں کہ یہ ویڈیو کس نے لیک کی ہے، اتنی ننگی اور گندی ویڈیو ہے، اور وہی سوشل میڈیا، پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ خاتون یا لڑکی کے ساتھ ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں بھائی جو یہ کبھی کسی پارٹی کی خواتین نے اس طرح سے کیا۔ مختلف سیاسی جماعتیں جلسے کرتی ہے، مختلف سیاسی جماعتیں ریلیاں کرتی ہیں، وہ اور کارنر میٹنگز ہوتی ہیں، خواتین بھی ان جلسوں میں آتی ہیں۔ کبھی آپ نے سنا ان کے ہر پی ٹی آئی کے دوسرے جلسے میں مرد پھلانگ جاتے ہیں خواتین کے پورشن میں، اور وہاں جا کے جو کام کرتے ہیں وہ میڈیا کے سامنے ہے سب کو، خواتین کے کپڑے پھاڑ دیتے ہیں۔ یعنی اس طریقے کے جنسی درندے اور اس طریقے کی خواتین
کبھی آپ نے سنا کہ یہ خواتین، کبھی آپ نے سنا کہ یہ ننگی گالیاں کسی پارٹی کی خواتین نے دی تھیں؟ تو رانا ثناءاللہ نے اور پھر اس کے بعد میڈیا پہ اور سوشل میڈیا پہ پروپیگنڈا شروع ہو گیا، جناب خدیجہ شاہ کا ریپ ہو گیا۔ اب خدیجہ شاہ کی ایک معافی کی بھی آئی ہے، یہ آپ کے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ معافی مانگ رہی ہیں، اور 9 مئی کے واقعات پہ وہ معافی مانگ رہی ہیں، کہہ رہی ہیں میرا تعلق ایک آرمی کی فیملی سے ہے اور میں اس پہ پشیمان ہوں، جو آرمی چیف کے خلاف میں نے ٹویٹ کی وہ بھی میں نے ڈیلیٹ کر دی، میں معذرت خواہ ہوں، میں معافی مانگتی ہوں وغیرہ وغیرہ۔ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد سوشل میڈیا پر بہت تنقید شروع ہو گئی۔ طلعت حسین صاحب نے بھی اسی کو، انہوں نے کہا کہ کیا یہ ایسی معافی اور ایسی اپرچونٹی کسی غریب کی بچی کو بھی ہے کہ وہ معافی مانگے اور جان چھڑا کے چلی جائے؟ بعد میں پتہ چلا حکومتی ذرائع سے کچھ رپورٹس آئیں کہ جی یہ ویڈیو پرانی ہے، یہ ویڈیو اب کی نہیں ہے، خدیجہ شاہ اب بھی گرفتار ہیں، وہ جیل میں گئی ہیں، ان کو دہشت گردی کی عدالت نے جیل میں بھیجا تھا شناخت پریڈ کے لیے۔ اب کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ شناخت پریڈ پر اس کو بھیجنا بھی یہ اس کے ساتھ ایک فیور کرنا ہے، لیکن اب دیکھتے ہیں، قبل از وقت بندے کو کچھ نہیں کہنا چاہیے، لیکن اب اس کے بعد جو ہے نا وہ ابھی بھی کہتے ہیں کہ وہ گرفتار ہے۔ یہ جو ویڈیو ہے یہ انہوں نے گرفتاری سے پہلے بنائی۔ اچھا، اس ویڈیو میں دیکھیں ان کے چہرے پہ کوئی احساس ندامت نہیں، کوئی احساس شرمندگی نہیں، کسی قسم کی کوئی بھی ان کو پچھتاوا نہیں ہے۔ ویڈیو انہوں نے انگلش میں میسج پڑھا ہے، انگلش میں، اور یوں لگ رہا ہے جیسے کسی نے اسے واٹس ایپ پہ میسج ٹائپ کر کے بھیجا ہو کہ بس یہ آپ پڑھ کے گنگلوں والی مٹی اتار دیں، اور انہوں نے جس طریقے سے پڑھا اور پڑھ کے جناب موبائل کو پھینک دیا، تو یہ کون سی معافی ہے اور یہ کون سی معذرت ہے، یہ کون سا پچھتاوا ہے؟ آپ کہہ رہی ہیں کہ میرا تعلق آرمی کی فیملی سے ہے، پھر آپ کو میں معذرت کے ساتھ کہوں گا محترمہ، آپ کو سزا زیادہ ملنی چاہیے، کیونکہ جن کا تعلق آرمی کے گھرانے سے ہے وہ آرمی کے نارمز، آرمی کے رولز ریگولیشنز، آرمی کا لا، آرمی کی ٹریڈیشنز سب کچھ جانتا ہے یا جانتی ہے، اور اگر آپ نے وہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی جناح ہاؤس کو آگ لگوائی ہے تو پھر تو آپ کو سزا زیادہ ملنی چاہیے نا، پھر تو کم تو نہیں ہونی چاہیے آپ کی سزا۔ تو یہ ایک صورتحال ہے۔ اب آ جائیں جناب کہ کیا پنکی پیرنی خان صاحب کو چھوڑ گئیں؟ پنکی پیرنی خان صاحب کو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں۔ میں سب سے پہلے ایک آپ کو ٹویٹ پڑھ کے سناتا ہوں، اور یہ ٹویٹ کرن ناز صاحبہ ہیں، سما پر پروگرام کرتی ہیں اپنا، خاتون صحافی ہیں، اچھا، اور کافی محنت سے پروگرام کرتی ہیں، اور انہوں نے ٹویٹ کی ہے یہ ابھی آج کل 28 مئی کو اور شام 6:19 پر، اور انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ کرے یہ خبر غلط ہو، لیکن کنفرم ذرائع سے اطلاعات آ رہی ہیں کہ کچھ دنوں میں خلا کی درخواست دائر ہونے والی ہے۔ عام تاثر ہے کہ جن کی وجہ سے بہت اہم لوگ دور ہو گئے، برے حالات میں وہ خود چھوڑنے والوں کی صف اول میں کھڑی ہوئی ہیں، انگوٹھی کا انگلی میں نہ ہونا بھی نشانی کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ اب یہ ایک بہت بڑی بات ہے، انہوں نے یہ بات کی ہے، اور اس کے بعد میں حیران ہوں کہ کچھ لوگ پہلے بھی کچھ دوست بتا رہے تھے، یہ خبر 4-5 روز پہلے میرے پاس آئی کہ اچھا، پھر ریزنز مختلف بتا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ پنکی پیرنی کا کوئی پھڈا ہو گیا تھا، یہ میں نے بھی آپ کو خبر دی تھی کہ خان صاحب کو مبینہ طور پہ وہ ریمل علی اس خواجہ سرا کے ساتھ اندر بیٹھے تھے تو انہوں نے دیکھ لیا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، یہ جو نیب کے نوٹسز آئے ہیں وغیرہ، یہ اس طریقے سے۔ اب اس کے بعد پنکی ایک دفعہ پہلے بھی چھوڑ کے گئی تھیں، بعد میں ان کو امید دلائی گئی تھی کہ یہ دوبارہ آنے والے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ تعویذ اور وہ چلے ملے اور وہ ساری بکواس ہے، صرف اور صرف یہ جو ہے نا ان کو امید دلائی گئی۔ میں نے آپ کے ساتھ ایک ویڈیو کی تھی اور بتایا تھا کہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ جنرل فیض کے پکے بندے نے مجھے بتایا
کہ جناب یہ جنرل فیض نے پلانٹ کی تھی پنکی پیرنی، یہ پنکی پیرنی پلانٹڈ تھی تاکہ عمران خان کی ہر گفتگو، ہر ایکشن، ہر عمل، ہر طریقے سے ان کو ورغلا کے، ان کو تہمات کا پرستی کا شکار کرا کے، کچھ بھی کسی طریقے سے ان کو جو ہے نا ہم اپنے صحیح جیسے میں چاہوں اسی طرح سے چلتا رہے، اور وہ پلانٹڈ تھی پنکی پیرنی جنرل فیض کی طرف سے۔ اب چونکہ امیدیں ڈوب گئی ہیں، اب چونکہ ان کو پتہ ہے کہ بندیال صاحب بھی ہمارے لیے کچھ نہیں کر سکتے، گو کہ انہیں دعائیاں دی ہیں۔ کل بھی عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ چیف جسٹس صاحب یہ عدلیہ طاقتوروں کے خلاف کمزور پڑ رہی ہے، چیف جسٹس صاحب بس آپ جو ہے نا کچھ کریں، اگر آپ نہیں کریں گے تو اور کوئی کچھ نہیں کر سکتا، یہ آپ سو موٹو لیں، آپ یہ کریں۔ یعنی یہ ہلہ شیری دینا ان کا پرانا وتیرہ ہے، طریقہ ہے، آگے کر کے کبھی یوتھیوں کو آگے کر کے، کبھی کسی کو آگے کر کے خود پیچھے ہٹ جانا۔ یہ اس طریقے کہ ہم 9 مئی کو آگ لگائیں، ہم بلوائیوں کے ذریعے، دہشت گردوں، شر پسندوں، خر پسندوں کے ذریعے تباہی بربادی پھیر دیں، اور اسٹیٹ کے اساسوں پر اور اسٹیٹ کی اساس پر ضرب لگائیں، اور پھر چیف جسٹس صاحب آپ آگے آئیں اور ہماری مدد کریں۔ مریم نواز صاحبہ نے کہا ہے کہ چیف جسٹس صاحب آپ نے جو گناہ کیا ہے نا اس گناہ کی سزا بھی ملے گی آپ کو۔ بہت بڑی بات ہے، معمولی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب پنکی پیرنی کا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ چھوڑ کے چلی گئیں اور وہ فلاں ریزن تھی فلاں۔ بھائی ریزن کوئی بھی ہو، بہانہ تو کوئی بنانا پڑتا ہے، اور اگر وہ چھوڑ کے چلی گئی ہیں یا اگر انہوں نے خلا اپلائی کرنا ہے، وہ ویسے بھی ان کے شناختی کارڈ پہ آج تک تو خاور مانکا کا نام لکھا ہوا تھا ان کے شوہر کے خانے میں۔ خان صاحب کو تو ویسے انہوں نے پتہ نہیں شوہر تسلیم کیا یا نہیں، وہ جس مقصد کے لیے آئی تھیں وہ مقصد انہوں نے پورا کیا۔ انہوں نے ہیروں کے ہار بھی لے لیے، 3 قرات نہیں لوں گی تو میں 5 قرات لوں گی۔ انہوں نے پیچھے وہ پتہ نہیں کون سی، مجھے تو نام ہی نہیں آتا، وہ بینٹلے گاڑیاں اور پتہ نہیں کیا کون سی قیمتی کروڑوں کی گاڑیاں بھی پیچھے، خاور مانکا کا پورا گھرانہ امیر ہو گیا ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی اس میں بھوکا رہ ہی نہیں گیا۔ وہ جو گوگی تھی ان کی فرنٹ وومن، وہ بھی کروڑوں اربوں روپے کما گئی ہے۔ تو انہیں جو مقصد حاصل کرنا تھا، تو پھر آپ خود بتائیں جس نے پلانٹ کی ہوگی اس نے کتنا کمایا ہوگا ان کے ذریعے۔ تو مقصد جو حاصل کرنا تھا انہوں نے اچیو کر لیا۔ اب ان کو پتہ ہے کہ خان صاحب کی گیم ختم ہو گئی ہے، تو اس وجہ سے لٹو تے پھٹو، ٹھیک ہے نا، یہ معاملہ تھا، یہ والی صورتحال ہے۔ اس میں ایسی بات نہیں ہے کہ وہ فلاں کو وجہ بن گئی ہے، یہ وجہ بن گئی، یہ اس طریقے سے نہیں۔ یہ لوگ ایسے ہیں نا، میں اب آپ کو بتاؤں نا آپ حیران رہ جائیں گے۔ یہ فیک نیوز کے ماسٹر ہیں، پروپیگنڈے کے ماسٹر ہیں، جھوٹ کے ماسٹر ہیں، انتشار کے ماسٹر ہیں۔ یہ ٹویٹ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ پی ٹی آئی کے آفیشیل ٹویٹر سے کیا گیا، اور ساتھ کہا گیا کہ ہمارے ایک ایم پی اے ہیں اس میں کراچی سے، ٹھیک ہو گیا جی، ایم پی اے سندھ سے، کراچی سے، ملک شہزاد امان، ان کے ٹرکوں کو جلایا جا رہا ہے، ان کا بزنس ختم کیا جا رہا ہے، اور انہوں نے یہ سارا کچھ لا انفورسمنٹ ایجنسیز، فوج پر، ایجنسیوں پر لگا دیا، اور کہا کہ ان کے ٹرکوں کو جلایا جا رہا ہے، اور اس وجہ سے کہ انہوں نے عمران خان کو چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا میں عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ شہزاد امان صاحب وہ بڑے بہادر آدمی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں چھوڑوں گا، تو اس وجہ سے ان کے کاروباروں کو تباہ برباد کر رہے ہیں۔ بعد میں پتہ، اچھا یہ ویڈیو عمران خان صاحب نے اپنے ٹویٹر سے بھی کوٹ کی اور ٹویٹ بھی کی، ٹھیک ہے، بعد میں ان کو ڈیلیٹ کرنا پڑی۔ بعد میں پتہ چلی بھائی یہ ٹرکوں والی ویڈیو جو آپ لگا رہے ہیں یہ 1 سال پرانی ہے، وہ نوشہرہ ڈیپو میں آگ لگی تھی تو گاڑیاں جلی تھی، تو یہ ٹرک شرک ادھر بھی جلے وہاں کی بھی۔ اب آپ اندازہ کیجئے یہ کتنے بڑے فراڈی ہیں۔ اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ کیا عمران خان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ ویڈیو، اچھا یہ ایک دفعہ نہیں ہو رہا، وزیر اعظم ہوتے ہوئے بھی آج تک ان کا طریقہ واردات کیا ہے؟ کیا ان سب کو نہیں پتہ ہوتا؟ شیریں مزاری تھنک ٹینک ہیں، وہ بڑے بڑے بیوروکریٹس کو پڑھا چکی ہیں، بہت سارے جرنیلوں کی استاد ہیں، بہت ساری مطلب میں آپ کو بتاؤں نا کہ وہ تھنک ٹینک پی ایچ ڈی ڈاکٹر، ان کو نہیں پتہ فلاں چیز غلط ہے، ان کو نہیں پتہ ہے۔ اصل میں پروپیگنڈا اسی چیز کا نام ہے کہ ٹویٹ میں 12 گھنٹے کے بعد ڈیلیٹ کر دوں گا یا ڈیلیٹ کر دوں گی، تب تک تو سینکڑوں، لاکھوں، ہزاروں لوگ دیکھ چکے ہوں گے نا، ٹھیک ہے نا۔ یہ ان کا طریقہ واردات ہے۔
اصل میں ان کو ہوتا ہے پتہ کہ یہ ہم غلط کر رہے ہیں، لیکن طریقہ واردات یہ ہے کہ لاکھوں لوگ تب تک اب عمران خان ٹویٹ کرتا ہے، لاکھوں لوگ دیکھ لیتے ہیں، تو پھر اس کے بعد وہ ڈیلیٹ ہو جاتا ہے، کسی کو نہیں پتہ چلتا جناب ڈیلیٹ ہو گیا۔ ان کو اب لاکھوں لوگوں کے ذہن میں یہی پروپیگنڈا، یہی چیز ہوتی ہے، لاکھوں لوگوں کے ذہن میں کہ ایک مرد مجاہد ہے جناب، اور شہزاد امان صاحب ان کا نام ہے، ملک شہزاد امان، اور ان کے ٹرک جلائے جا رہے ہیں، وہ جناب بالکل ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان کے ساتھ۔ یہ پتہ ہی کوئی نہیں کہ وہ ٹرک کی ویڈیو پرانی ہے اور وہ لگا بعد میں ڈیلیٹ کر کے کپتان بھاگ گیا۔ یہ ان کا ٹوٹل کریکٹر ہے، ان کا ٹوٹل کردار یہ ہے۔ اب آ جائیں جناب، ویڈیو لمبی ہو جائے گی، تیسری سٹوری پہ کہ ہماری ٹکٹوں کے پیسے واپس کرو۔ کس نے کہا ہے؟ یہ عمران خان صاحب نے جو ٹکٹوں کے پیسے لیے ہیں نا مبینہ طور پہ ایم پی اے سے پنجاب کا الیکشن، اب ان کو تو یہ کہا گیا بھائی ٹکٹ کے پیسے دو، کیونکہ بندیال صاحب ابھی ان کو گھر بھیجنے والے ہیں اور پھر الیکشن ہونے والا ہے، اور نہیں تو پھر ہم یہ نہیں کر۔ انٹرویو کیا خان صاحب نے اور ٹھکا کے ٹکٹوں کے پیسے لیے، اور خیر سے پتہ نہیں اور کس کس نے ہاتھ رنگی۔ بھائی یہ تو اعجاز چودھری صاحب کی ایک آڈیو لیک ہوئی تھی، آپ کو یاد ہے، وہ ٹکٹ کے فلاں، اور تو اور باب رحمتے کے بیٹے نے بھی ہاتھ رنگے ہیں، اور تو اس بہتی گنگا میں اس نے بھی کہتا ہے 1,20,00,000 روپے لوں گا پورے، 1,20,00,000۔ پتہ نہیں باب رحمتے کے پیسے کے بیٹے نے، جس کو ابھی کمیشن میں بلایا جانا تھا کہ وہ ساس بچاؤ کمیشن نے اس کا جو ہے نا وہ اس کو روک دیا، باب رحمتے کے بیٹے نے جب 1,20,00,000 روپے لیے ہیں تو پھر عمران خان نے کتنے لیے ہوں گے؟ یہ ایک کی بات نہیں، ایک کی کہانی نہیں ہے۔ پنجاب اسمبلی کی کتنی سیٹیں ہیں؟ 371، تو 370 یا 71 سیٹوں پر جتنے بھی امیدوار کھڑے کیے، اربوں روپے کمائے۔ وہ مسئلہ یہ ہوا کہ وہ پیسے ہم نے سنا تھا کہ کوئی چوری ہو گئے زمان پارک کے تہہ خانے سے، وہ پیسے چوری ہو گئے، اور بعد میں کچھ تحریک انصاف کے اپنے لوگ بتا رہے تھے نجی محفلوں میں کہ وہی اس پہ بھی پنکی نے ہاتھ صاف کیا ہے۔ تو بھائی بات یہ ہے وہ پیسے چوری۔ اب لوگ کہتے ہیں بھائی الیکشن تو گیا، اب لوگ کہتے ہیں بھائی انہوں نے تو ہمیں بیوقوف بنایا تھا، خان صاحب ساڑھے پیسے کڈو، ٹھیک ہے نا۔ اب خان صاحب بڑی مشکل میں ہیں، اور میں نے آپ کو 2 دن پہلے بتایا کہ اب کچھ ذرائع بتا رہے ہیں کہ جو خان صاحب نے باہر فرمیں ہائر کی تھی نا، ان میں ایک وہ آصف محمود صاحب ہیں جن کا آپ بہت زیادہ سن رہے ہیں، اور انہوں نے امریکہ میں وہ فرم بھی کو ہائر کر کے دی تھی، اور خان صاحب نے ان کو اب پیسے نہیں دیے مئی کے اپریل والے، تو ان کو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پیسے دیں۔ خان صاحب کہتے ہیں آپ نے کیا ہے؟ انہوں نے کہا خان صاحب میں نے آپ کے لیے ٹویٹس کروائے ہیں، میں نے آپ کے لیے خط لکھوایا ہے 60-65 لوگوں کو، وہ امریکہ کے وزیر خارجہ۔ انہوں نے کہا ہوا تو کچھ بھی نہیں۔ انہوں نے کہا یہ نہیں طے ہوا تھا، یہ ہوا تھا کہ آپ اس طریقے سے کریں گے۔ اب جب یہ سارا کچھ ٹھپ ہو گیا، ان کو پتہ ہے کہ ہم جتنا چیخیں دیواروں کے ساتھ ٹکریں لگائیں، ہم جناب اس طریقے سے نہ امریکہ ہماری مدد کو آ سکتا ہے، نہ بندیالی ٹولہ ہمارے مدد کو آ سکتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے نیا کارڈ کھیلنا شروع کر دیا، اور خان صاحب کی ایک زوم میٹنگ پکڑی گئی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب سارے کے سارے پروپیگنڈا کرو، لڑکیاں پروپیگنڈا کرو کہ میرا انہوں نے ریپ کیا ہے، اور باہر جو بھی نکلے یا جو گرفتار بھی نہیں ہوئے، جو پاکستان کے اندر بیٹھے وہ کہیں جناب سوشل میڈیا پہ ویڈیو اپلوڈ کرو کہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز، پولیس نے ہمارا ریپ کیا ہے، میں تھانے میں تھی تو میرے ساتھ یہ ہو گیا۔ اب یہ کارڈ کھیلنے لگے ہیں۔ خدیجہ شاہ والے مبینہ ریپ کے پیچھے بھی یہی کہانی ہے، اور یہی صورتحال، یہی پروپیگنڈا ہے۔ آئی جی پنجاب نے ایک امپارٹنٹ میٹنگ میں بتایا ہے کہ جی ایجنسیز کی رپورٹ آ رہی ہیں کہ اس طرح سے خان صاحب نے زوم پہ میٹنگ کی ہے، انہوں نے اپنے تمام لوگوں کو انسٹرکشنز دی ہیں کہ لڑکیاں خاص طور پہ اپنے ریپ کا پروپیگنڈا کر کے اور جناب لگا۔ اب حالانکہ آپ اندازہ کیجئے کہ میں دیکھ رہا تھا کچھ ٹی وی پروگراموں میں کچھ والدین رو رہے تھے، والد اور والدہ رو رہے ہیں، اب کوئی یوتھیا ان کے قریب نہیں لگتا، تحریک انصاف اس کو اون نہیں کرتی، ان کو وکیل کر کے نہیں دیتے، یہی والدین خود وکیل کر رہے ہیں، وہ کچہریوں میں بھی بیچارے رو رہے ہیں، وہ میڈیا پہ بھی آ کے رو رہے ہیں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں، کوئی ولی وارث نہیں۔ وہ والدین اپنے بچوں کو اور ہاتھ باندھ رہے ہیں کہ خدا کے لیے اس عمرانی فتنے سے اپنے بچوں کو بچاؤ، کیونکہ جب یہ کسی کو آگ میں پھینک دیتا ہے تو پھر یہ خود پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ یہ دجالی فتنہ ہے،
یہ اس طریقے سے اب وہ پروپیگنڈا کروا رہے ہیں. بھائی کسی کی بچیوں سے جو آپ پروپیگنڈا کروا رہے ہو اور وہ آپ کے لیے کہے کہ یہ میرا ریپ ہوا ہے اور وہ میڈیا پہ آ جائے, سوشل میڈیا پہ اس کی ویڈیو وائرل ہو جائے, اس کے بعد وہ یہاں معاشرہ نہیں, وہاں پر اگر وہ مغربی معاشرہ بھی ہونا, وہ سونے ہیرے کی بن جائے, اس کی شادی نہیں ہونی. پھر آپ اس طریقے سے اپنے سیاسی ایجنڈے, کبھی مذہب کارڈ کھیلو, کبھی خواتین کارڈ کھیلو, کبھی ریپ کارڈ کھیلو. شرم آنی چاہیے ایسے کرتوتوں پر, ایسے کالے کرتوتوں پر شرم آنی چاہیے. سارے کارڈ, بندیالی کارڈ فیل ہو گیا, امریکہ کارڈ فیل ہو گیا, زلمے خلیل زاد کی چیخیں فیل ہو گئیں, وہ سنتھیا ریچی کا چیخنا فیل ہو گیا, وہ خطوط لکھنا فیل ہو گیا, ٹویٹ فیل ہو گیا, سارے پروپیگنڈے فیل ہو گئے. اب نیا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے جناب کہ آپ لڑکیوں کو, خواتین کو کہو بس وہ چیخیں کہ ہمارا ریپ ہو گیا ہے. لعنت ہے ایسی سوچ پہ. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ.